إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ مت کرو. فردد مرارا، اس شخص نے اپنا سوال کئی مرتبہ دہرایا. قال لا تغضب، ہر مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا غصہ مت کرو. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا. غصہ انسان کی فطرت میں ہے. یہ حدیث نمبر 16 ہے. غصہ انسان کی فطرت میں ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف اوصاف دیے ہیں: خوشی، غم، غصہ، رضامندی، نفرت، محبت. یہ سارے جذبات اور یہ ساری صفات دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہیں. ان کا تعلق دین سے بھی ہے اور دنیا سے بھی. لہذا انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کو پسند ہو تو خوش ہوتا ہے، اور ایسی کوئی چیز اس کے ساتھ ہو جو اسے پسند نہ ہو تو جتنی وہ چیز ناپسند ہوتی ہے اسی کے وقت اس کو غصہ آتا ہے. لیکن کیا فی نفسی یہ غصہ غلط ہے؟ فی نفسی یہ غصہ غلط نہیں ہے. نہ غصہ عیب ہے. غصے کا غلط جگہ ہونا یا غلط مقدار میں ہونا یا غلط انداز میں ہونا، غصے کے اظہار کا طریقہ غلط ہونا، یہ غلط ہے. غلط بات پر غصہ آنا صحیح ہے، صحیح بات پر غصہ آنا غلط ہے. لہذا اس حدیث میں اصلاً جو غصے سے منع کیا گیا ہے وہ عام طور سے جو انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی زبان غلط چلتی ہے، وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، تو غصے کے نتائج، ان نتائج سے منع کیا گیا ہے کہ غصہ آنے کے بعد ایک انسان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان پہنچائے. کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یا ایک روایت میں من سلم الناس من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان یا دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو ایک آدمی غصے میں آ کر زبان سے کچھ بول دیتا ہے، کبھی گالی دیتا ہے، کبھی لعنت کرتا ہے، کبھی کسی کو بے عزت کرتا ہے، کبھی غصے میں آ کے وہ کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کر، غصہ مت کر. اس لیے کہ غصے کا انجام عموماً ندامت ہوتا ہے، اور غصے کا انجام عموماً بے عزتی ہوتا ہے. انسان خود نادم ہوتا ہے اور جو کچھ حرکتیں اس نے کی ہیں اس سے اس کا مقام، اس کی عزت گھٹ جاتی ہے. لہٰذا یہ انسان کے لیے ضرر والی چیز ہے، نقصان والی چیز ہے.
اگرچہ فی نفسی غصہ غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان ایک دم کنٹرول غصہ نہیں کر پاتا ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ پریشان ہوتا ہے اور خود ہی اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے، غصہ پی جانے والے، غصے کا گھونٹ پی جانے والے، اسے ظاہر کرنے کے بجائے ضبط کرنے والے۔ اسی لیے یہاں یہ نہیں کہا وہ بندے جنہیں غصہ نہیں آتا۔ فی نفسی غصہ نہ آنا یہ تعریف والی چیز نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، اور جس سے منانے کے باوجود، راضی کرنے کی کوشش کے باوجود راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی غصہ نہ آنے پر تعریف نہیں ہے، بلکہ غصہ پی جانے پر تعریف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی غصہ آتا ہے۔ اگر غصہ نہ آتا تو صبر کا کمال کہاں ہوتا؟ کہ غصہ ہی نہیں آتا ہے تو پھر صبر کس چیز پر کرے گا؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے کیا معنی؟ جب غصہ آئے گا اور پھر اپنے آپ پر قابو پائے گا تب جا کر تعریف کے لائق ہوگا۔ تو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہ ایک انسان کوئی ایسا کام کوئی کرے، اس کی بے عزتی کرے، اس کو ستائے، اسے غصہ آتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ اب غصہ آنے کے بعد یا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے یا پھر اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ پھر انتقام آج لے یا بعد میں، معاف کر دو۔ کنٹرول کرنے کے بعد دوسرے کو جس نے غلطی کی ہے اس کو معاف کر دینا، یہ اور آگے کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، کہ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تم برائی کو ایسی چیز سے دفع کرو جو اس کے مقابلے میں اچھی ہو۔ تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا بالکل قریبی دوست بن گیا ہے۔ لیکن کیا کہا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں صبر کی نعمت عطا کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے جنہیں صبر القاء کیا گیا ہے۔ اور وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا خیر میں بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، بلکہ ان پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے ان کو ستایا ہے، ان کو تکلیف دی ہے۔ تو یہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس کا اہتمام ایک انسان کر کے اعلیٰ بنتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ سورہ شورى آیت نمبر 37۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یغفرون، معاف کر دینا، مغفرت کر دینا، یعنی جو بھی ان کے ساتھ برائی کسی نے کی ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں کوئی غصہ دلاتا ہے، انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ معاف کس کو کر رہے ہیں؟ غصہ کسی نے دلایا ہے اسی کو معاف کرتے ہیں۔ خادم ہے، بیوی، بچے ہیں، دوست ہے، جس کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے۔ تو جب انہیں غصہ آتا ہے، کوئی غصہ دلاتا ہے تو اس کی جہالت سے اعراض کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔
اس کی جہالت کے جواب میں جہالت کا ثبوت نہیں پیش کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں. تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ خود اپنے قابو میں ہو، کہ اس کو کنٹرول اپنے آپ کو کر سکتا، کیونکہ غصے کی حالت ایسی ہے کہ جیسی کسی انسان کو غصہ آتا ہے اس کے اندر چھپا ہوا جانور، اس کے اندر چھپا ہوا شیطان باہر آ جاتا ہے، پھر وہ کسی کی نہیں مانتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر افسوس کرتا ہے. غصے کا خاتمہ اکثر ندامت پر ہوتا ہے اور نقصان پر. غصہ پینا، غصہ برداشت کر لینا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا غصے کی حالت میں، خصوصاً جب کہ ایک انسان کے لیے ممکن ہو کہ وہ غصہ اتارے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ. جو آدمی اپنے غصے کو روکے رکھتا ہے، اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائے رکھتا ہے. ہر انسان میں عیوب ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، لیکن کمیاں کب ظاہر ہوتی ہیں؟ غصے میں. جیسی غصے آتا ہے آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے آدمی اچھا ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم تھا ایسا ہے. غصے میں انسان کے اندر چھپے ہوئے منفی جذبات سارے بھڑاس اس کی پوری نکل کے انڈیل دیتا ہے باہر. ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، لیکن غصے کی حالت میں وہ اپنے سارے منفی جذبات باہر نکال دیتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے. لیکن جب آدمی غصہ کنٹرول کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اس کی عزت بچی رہتی ہے. من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ. جو اپنا غصہ رو کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاه. اور جو آدمی غصہ اپنا کنٹرول کرے، غصہ پی جائے، اگر چاہتا تو غصہ اتار دیتا. اس کو کوئی دباؤ نہیں تھا، بھئی پولیس پہ غصہ کون اتارے، وہاں تو مجبوری ہے، برداشت کر لے گا. لیکن عام آدمی کوئی ہے جو اس سے کم تر ہے اور وہ کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا ہے، تو غصہ اتارنے کی قوت اور قدرت اس کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اس نے غصہ پی لیا. اس نے غصہ، کوئی کمزور آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس نے ڈانٹ دیا اس کو. اب اس کو غصہ آیا کہ کچھ بول دے، لیکن پی گیا. کیوں؟ بزرگ ہے، عمر دراز ہے، ٹھیک ہے غلطی اگرچہ ان کی ہے، لیکن ان کی بے عزتی کرنا، بڑوں کی ڈانٹ بھی اچھی چیز ہوتی ہے، تو برداشت کر گیا اس کو. تو فرماتے ہیں من کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ ولو شاء ان یمضیہ امضاه ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رضا سے، رضامندی سے بھر دے گا. اللہ راضی کر دے گا اس کو، اتنا دے گا، اور اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ رضا سے بھر دے گا. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع الصغیر میں حسن کہا ہے. اور دیکھا جائے تو اصل طاقت یہی ہے. کسی آدمی کو اپنی جسمانی قوت سے پچھاڑنا آسان کام ہے، اس کے لیے جانور والی قوت لگتی ہے. لیکن اپنے آپ کو غصے کے وقت میں باندھ کے رکھنا، اپنے جانور کو باندھ کے رکھنا جو اندر اس کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے اخلاقی طاقت لگتی ہے، اس کے لیے اصول کی طاقت لگتی ہے. اور جسمانی طاقت سے بہتر اخلاقی طاقت ہوتی ہے. جسمانی طاقت لوگوں کو قیدی بنا سکتے ہیں، لیکن اخلاقی طاقت سے لوگوں کے دل کو مسخر کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی جسمانی طاقت سے کسی کو پکڑ کے باندھ دیا، دل تو اس کا مسخر نہیں کر سکتا، دل پہ قابو نہیں کر سکتا ہے، دل جیت نہیں سکتا ہے اس کا، لیکن اخلاقی طاقت کے ذریعے سے وہ لوگوں کا دل جیت سکتا ہے. تو دل فتح کرنا یہ بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب.
واقعی اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑتے ہیں، میدان میں اترا اور اٹھا پٹک کر کے کسی کو چت کر دیا، جسمانی طاقت، یہ اصل پہلوان نہیں ہے۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے یہ بھی پہلوان ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ اس میں انسان کھا پی پیدائشی بھی مضبوط ہو سکتا ہے، بھائی اس میں کمائی اس کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس نے ایکسرسائز کیا، کھایا پیا، اپنے جسم کو مضبوط بنایا۔ اس سے مضبوط تو جانور بھی ہوتے ہیں۔ بھائی وہی آدمی اگر کسی اونٹ سے لڑے، کسی بھینسے سے لڑے، وہ اس کو مار دے گا۔ تو جسمانی طاقت اگر ہے تو انسان سے بڑھ کے تو جانوروں کے پاس ہے۔ انسان کے پاس ایک اور طاقت ہے جو اس کو اعلیٰ بناتی ہے، وہ اخلاقی طاقت ہے۔ اور دوسروں کو چت کرنا آسان ہے، اپنے کو چت کرنا مشکل ہے۔ یہ اخلاق اور اصول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک بااصول آدمی ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ بے اصول آدمی بھی دوسروں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بااصول آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے کہا پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو چت کر دے، پچھاڑ دے، بلکہ واقعی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے، جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے آپ غیر مسلم کو سنائیں گے، بہت خوش ہوگا، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اسلام بتاتا ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں، اخلاقی ہوتی ہے۔ اصل جو قوت انسان کی وہ مورل قوت ہوتی ہے، نہ کہ فزیکل۔ تو ایک انسان، کمزور انسان بھی دوسروں کو جھکا سکتا ہے اگر واقعی اس کے پاس اخلاق اور اصول کی طاقت ہے۔ دنیا میں ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ بے صبری۔ شارٹ میں اگر آپ دیکھیں، اپنی زندگی پر جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جلد بازی میں کتنی چیزیں خرید کے لائے، بعد میں پتہ چلا کہ خامخواہ خریدا۔ جلد بازی میں کتنی باتیں بول دی، بے صبری میں بول دی، بعد میں پتہ چلا چپ رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کتنے طلاق، کتنے قتل، کتنے توڑ پھوڑ، نقصانات اور کتنے غلط فیصلے انسان کے غصے میں ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، کچھ راستہ ہے، ایگزٹ کہیں سے ہے اس میں۔ پھر کوئی حلالہ بتاتا ہے اور حلالہ سنتے ہی اہل حدیث ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ تو اس سے اہل حدیث ہوئے، کیوں؟ حلالہ نہیں کراؤں گا بیوی کا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا کیوں ایسا؟ طلاق کیوں دیا؟ غصے میں آ گیا، غصے میں طلاق دے دیا۔ تو جب انسان، بہت سارے لوگ جن کے ہاتھ پاؤں نہیں چل پاتے ہیں، تو وہ زبان کی طاقت استعمال کر کے بڑے سے بڑا ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بلکہ غصے کے وقت میں ایک اور بات آپ نے بتائی، وہ یہ کہ ایک آدمی غصے میں چپ ہو جائے، کیونکہ غصے میں آدمی میکسیمم بولتا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر کے بولتا ہے۔ مار ڈالوں گا، ٹکڑے کر کے تجھ کو چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ غصے میں آ گیا، کسی کو پڑوسی سے جھگڑا ہوا اور اتنا بولتا ہے کہ جو پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے، کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر یہ آدمی ذبح بھی نہیں کر سکتا جانور کو، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مار ڈالوں گا، ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا، ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ کیسے کرے گا؟ ہڈی اور پسلی کیسے ایک کرے گا؟ تو بولتے وقت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بولتا ہے اور بعد میں اس پر افسوس کرتا ہے۔ گھر میں بھی آپ دیکھیے، بیوی شوہر کے جھگڑوں میں ایسی باتیں بول دیتا ہے جو بات سچ نہیں ہے۔ غلطی کیا تجھ سے شادی کر کے؟ وہ بھی کچھ ایسا بول دے گی، دیکھا بھی نہیں تھا آپ کو، میرے والد صاحب نے رشتہ کر دیا، اگر پوچھتے تو بولتی تھی نا۔ حالانکہ واقعی دونوں خوش ہیں، ایک دوسرے سے خوش ہیں، لیکن اس دن، اس وقت پرابلم ہوا ہے، تو سارا غصہ جو ہے انسان نکال دیتا ہے اور ایسی بات بول دیتا ہے جو واقعی بعض اوقات سچائی بھی نہیں ہوتی ہے، یا بعض اوقات سچائی ہوتی ہے لیکن اس کو دل کے کسی کوٹری میں سنبھال کے رکھا تھا، چپ یہیں بیٹھنا، باہر نہیں آنا، غصے کی حالت میں باہر آ جاتا ہے اور بعد میں سے کیوں بولا ایسا وجہ۔ تو یہ جو غصہ ہے یہ انسان کا دشمن ہے،
اگر اس کو وہ کنٹرول میں رکھے تو بہت صحیح، جہاں اس کو ظاہر کرنا کرے، شریعت کی حدود پامال ہو رہی ہیں، آدمی کو غصہ آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ غلط ہے۔ بچے اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، بیوی ایسا کوئی کام کر رہی، گھر والے ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، ڈانٹے آدمی، تو ڈانٹنا ضروری بھی ہے۔ اور غضب اللہ کی صفات میں سے ہے، غیر المغضوب علیہم وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کی صفات میں سے تو عیب نہیں ہے، لیکن اس کا ظاہر کرنا، اس میں سارا معاملہ پھنسا ہوتا ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے، فی نفسی، غصے میں نہیں۔ تو وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے، خاموش رہے۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جو بھی پلان سے فیوچر کی بتائے، لیکن ابھی نہیں، غصے میں نہیں، غصے میں زیادہ بول دے گا، غصے میں برے طریقے سے بولے گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ سالوں کے تعلقات ہوتے ہیں بننے کے لیے، دیوار بہت وقت لگتا ہے، ڈھانے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ کتنے تعلقات غصے میں کچھ بول دینے کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے دراڑ اس میں پیدا ہو جاتی، واپس ویسے تعلقات نہیں بن پاتے۔ اس کے لیے آدمی غصے میں چپ رہے۔ اسی طرح سے غصے میں شیطان کے لیے بہت ممکن ہوتا ہے کہ اس سے غلطی کرائے، اس لیے اللہ کی پناہ مانگ لینا چاہیے شیطان کے مقابلے میں۔ سلیمان ابن سرد کہتے ہیں، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس، دو لوگوں کی آپس میں بات چیت میں جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے کو برا کہنے لگے، جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے کو بہت بری بری باتیں کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا غصے میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد، آپ نے کہا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ غصہ جس کو آ رہا ہے اگر وہ کلمہ کہہ دے تو اس کی ساری جو کیفیت پیدا ہو رہی وہ چلی جائے گی، غصہ آ رہا ہے ابھی پھٹنے میں ہے، یہ کیفیت چلی جائے گی۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس وہ اتنا کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے۔ معلوم ہے کہ غصے میں انسان بہت ولنریبل ہوتا ہے، شیطان اس سے وہ کروا سکتا ہے جو عام حالات میں وہ نہیں کرے گا، قول سے، عمل سے۔ بعض اوقات غصے میں آ کے اولاد ماں باپ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہے، باپ نے ڈانٹ دیا، اولاد نے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا، تو اتنا غصے میں انسان بعض اوقات ایسا کام کر بیٹھتا ہے زندگی بھر پچھتاتا ہے، کیوں میں نے ایسا کیا۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کان عون بن عبداللہ ابن عتبہ، عون ابن عبداللہ ابن عتبہ تابعین میں سے، صغار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں اذا غضب علی غلامہ قال ما اشبہک بمولاک انت تعصینی وانا اعصی اللہ۔ آدمی کو غصہ آتا ہے، دیکھتا بیوی غلطی کی، بچے غلطی کیے، یا بالعکس بیوی دیکھتی ہے شوہر صحیح سلیقے سے سلوک نہیں کرتا ہے یا حقوق ادا نہیں کرتا ہے، غصہ آتا ہے، بچے ستاتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آتی ہے، پڑوسیوں کی طرف سے آتی ہے، خاص کر کے خادموں کی طرف سے یا ماتحتوں کی طرف سے۔ تو ایسے وقت میں سلف کا طریقہ کیا تھا؟ غصہ ہٹانے کے لیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ابن عون کہتے تھے جب ان کو غصہ ان کے غلام پر آتا، کہتے ما اشبہک بمولاک، تو بالکل اپنے مالک پہ گیا ہے۔ مالک کون؟ ان کا غلام کا خود۔ انت تعصینی وانا اعصی اللہ، تو میری نافرمانی کرتا ہے اور میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ یعنی آدمی جب دیکھے کہ اس کے ماتحت اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو غصہ آنا واجبی بات ہے، لیکن وہ یہ بھی سوچے کہ اس سے اوپر اللہ رب العالمین ہے جو اس کا مالک ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے؟ کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو کے اس کو سزا دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے کہا ایمان والوں کو چاہیے کہ
معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ یعنی انسان یہ دیکھے کہ اگر میرا حکم کسی نے نہیں مانا ہے تو میں بھی تو کسی کا حکم نہیں مانتا ہوں، لیکن اس کا حکم نہ مان کر بھی میں اس سے معافی کی امید رکھتا ہوں، تو میں بھی اگر کسی کو معاف کروں گا تو بہت ممکن ہے میری اس خیر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کے بدلہ بھلائی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ الجزاء من جنس العمل، علماء کہتے ہیں کہ جزا آدمی کے عمل ہی کی نوعیت کی ہوتی ہے۔ وہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ پردہ پوشی کرے، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ وہ کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ وہ پلائے، اللہ اس کو پلائے گا۔ تو اللہ کا جو معاملہ بندے کے ساتھ ہے، بندے کے عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے عموماً۔ تو یہ بھی حدیث یہ بھی قول بتاتا ہے کہ سلف بھی اس بات کا احساس رکھتے تھے جب ان کے خادم وغیرہ جو بھی ماتحت ہیں کوئی ایسی بات کرتے جس پہ غصہ آتا تو اس بات کو یاد کرتے کہ خود میں بھی تو نافرمان اللہ کا ہوں، پھر بھی میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، چلو اس کو معافی کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 17، احسان کی فضیلت۔ پچھلی حدیث سے معلوم ہوا غصہ فی نفسہ ہی برا نہیں ہے، لیکن غصے میں بے قابو ہونا برا ہے، اور غصے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھے۔ تو دوسروں کے عیوب ہلکے دکھائی دیتے ہیں، عموماً دوسروں کے عیوب گمان ہے اور ہمارے عیوب دلیل ہے، ہمارے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات دوسروں کے عیوب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے زاویہ نگاہ کے غلط ہونے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ کئی باتیں تعلقات میں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بدگمانیاں ہوتی ہیں اور آدمی خواہ ناراض ہوتا ہے۔ میں گیا بازو سے سلام تک نہیں کیا، آپ کی بار میں سلام نہیں کروں گا، بس ختم۔ حالانکہ بیچارے نے دیکھا بھی نہیں اس کو، اگر دیکھتا تو سلام کرتا، لیکن خواہ کی بدگمانی دل میں آئی اور اس کا دشمن بن گیا اور ناراض ہو گیا۔ تو بہت ساری ناراضگیاں بدگمانی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 17، احسان کی فضیلت۔ عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم۔ ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، لہذا جب تم جنگ میں دشمن کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور اگر تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے ذبح کرو، اور تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری جس سے تم ذبح کرتے ہو اسے اچھی طرح دھار کر لو، اور وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز میں آدمی کو احسان کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں والإحسان هنا بمعنى الإحكام والإكمال، کسی کام کو اچھے طریقے سے، پختہ طریقے سے، سلیقے سے اور کامل طریقے سے کرنا، یوں ہی نہیں کر دینا بلکہ اچھے طریقے سے اس کو کرنا، سلیقے سے اس کو کرنا۔ والتحسین فی الاعمال المشروعۃ مطلوب، جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے مشروع کیے ہیں، جن کو شریعت میں مقرر کیا ہے، ان کو اچھے سے کرنا یہ مطلوب ہے۔ نماز پڑھے آدمی اچھے سے پڑھے، ذکر کرے اچھے سے کرے، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ احسان کرے تو بہترین طریقے سے کرے۔ تو جو بھی اعمال شریعت میں ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ وحق علی من شرع فی شیء منها ان یأتی به علی غایۃ کمالہ، تو جو بھی آدمی
شرعی اعمال میں سے کسی عمل کو شروع کرے، کوئی عمل کرے، اس میں واقع ہو، تو اسے چاہیے کہ کامل طریقے سے اس کو کرے، وضو کرے، اچھے سے کرے، نماز پڑھے، اچھے سے پڑھے، روزہ رکھے، اس کی جو روزے کو بگڑنے سے بچائے، کامل طریقے سے روزہ رکھے، اس کی شروط، اس کے آداب، اس کے واجبات، اس کے ارکان، ساری چیزوں کو اچھے سلیقے سے کرے، تو کسی بھی عمل کو اچھے سے کرے۔ وَيُحَافِظُ عَلَىٰ آدَابِهِ الْمُصَحِّحَةُ وَالْمُكَمِّلَةُ لَهُ، کہ وہ اس کی جتنے بھی اس عمل کے آداب ہیں اور جس سے وہ عمل صحیح ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، ان سب آداب کی رعایت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ احسان کے معنی ہے جو کام بہترین طور سے جس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو بہترین طور پر کیا جائے، عمل کو اس کے بہترین طریقے پر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکمتم فعدلوا، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کرو، عدل و انصاف کرو۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، جب تم جنگ میں دشمن کو قتل کرو تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو قتل کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسن ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے جو بنایا، اللہ نے جو عطا کیا، اللہ نے جو جنت بنائی، اللہ نے جو دین دیا، یا جو بھی اللہ نے کیا، سب بہترین ہے۔ انسان کو آپ دیکھیے، انسان کو اللہ نے کیسے بنایا؟ چہرہ ہے، چہرے میں آنکھیں، ناک، زبان اور کان اور دماغ، معظم اعضاء اوپر ہے، پھر ہاتھ ہیں، پھر پاؤں ہیں، چلنا نیچے سے ہے، پاؤں سے، ہاتھ ضرورت پیش آتی ہے چلتے پھرتے بھی، بیٹھ کے بھی، اور پھر اوپر انسان کا چہرہ ہے، کھانا کھاتا ہے، منہ آگے ہے پیچھے نہیں ہے، آنکھیں برابر ایک ہی جانب ساری چیزیں ہیں، سوچیے، آنکھیں، ناک اور منہ سب ایک جانب ہے، اور آدمی ہمیشہ سنتا ہے تو سامنے کی جانب سے سنتا ہے عموماً، اس لیے کانوں کا رخ بھی اس طرف ہے، لیکن پیچھے کی بھی آواز سن سکتا ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین نے کتنی ساری انگلیاں دی، ہاتھ بنائے تو کیسا بنایا؟ بغیر انگلی والے ہاتھ ہوتے تو کوئی چیز کاغذ اٹھا سکتا تھا، لقمہ بنا سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جوتے کا تسمہ باندھ سکتا تھا نہیں۔ اور پاؤں بنائے، آپ دیکھیے ہاتھ فولڈ ہوتے ہیں ایسے، اور پاؤں کیسے فولڈ ہوتے ہیں؟ پیچھے کی طرف، ہاتھ آگے کی طرف، کیونکہ ہاتھ سے لقمہ بنانا، چیزیں اٹھانا یہ کام ہے، لہذا ہاتھوں کو آگے اس طرح سے مڑنے والا بنایا، لیکن چلنا الٹا نہیں ہے، آگے کی طرف چلنا ہے تو پاؤں کو پیچھے مڑنے والا بنایا۔ چھوٹی سی چیز ہے جس پہ آدمی غور کر لے تو اللہ کا احسان مانے گا کہ اللہ نے جو بھی بنایا اچھے سے بنایا، پرندوں کو پر عطا کی، مچھلیوں کو تیرنے لائق بنایا پانی کے اندر، اور انسان کو زمین پر چلنے لائق بنایا، اور ساری صفات اس کو عطا کی، بولنے کی صفت دی، پیٹ کا کھانے پینے کا نظام دیکھیے، پیشاب پاخانے کا نظام دیکھیے، تو اللہ نے جو بھی بنایا اچھا بنایا۔ ان اللہ محسن، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، اللہ نے دین دیا، اللہ نے جنت کا راستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، بندوں پر احسان کرتا ہے، ان کے عمل سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دیتا ہے، اور 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ احسان ہے، جتنا کیا اتنا ہی، بلکہ ان کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کی طرف سے احسان ہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر دیکھا جائے نہیں گناہ کیا ہے تو سزا تو ملے گی۔ دنیا میں آپ دیکھیے کوئی آدمی غلطی کرے، قتل کرے، چوری کرے، غلطی ہوئی صاحب معاف کر دو، نہیں، سزا تو ہوگی تم کو، تم نے جو نقصان کیا ہے، جو غلطی کی، اس کی سزا ہوگی تم کو، معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ زندگی بھر کے گناہ اگر آدمی کی معافی مانگے، اللہ احسان کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو ان اللہ فإن اللہ محسن یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسن ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اعمال کو بہترین طور پر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جس میں سے حسن اخلاق اور مخلوق پر احسان بھی ہے۔ لیکن احسان ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی عبادت کریں
تو ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کو متوجہ کر کے کریں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان پوچھا جبریل نے کیا ہے؟ کہا تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اللہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے. احسان بہت بڑی چیز ہے کہ وہ عبادات میں آئے گا، وہ اخلاق میں آئے گا، لوگوں کے ساتھ سلوک میں آئے گا، انسان جانور سب کے ساتھ. تو اسلام میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم احسان کرنے والے ہوں سب پر. حتیٰ کہ یہاں پر 2 مثالیں دی گئی جن میں احسان کی صورت دکھائی نہیں دیتی ہے کہ اس کو بھی اچھے سے سلیقے سے کرو. اس کو بھی یہ نہیں کہ قتل کیا جا رہا ہے تو تڑپا تڑپا کے مارو، ذبح کر رہے ہیں تو بالکل جانور کو تکلیف دے کر مارو، اس کو ذبح کرو، بلکہ ایسا طریقہ اپناؤ کہ کم سے کم تکلیف ہو اور مقصود حاصل ہو جائے. اسی لیے کہا کہ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا. جب تم قتل کرو تو احسان کا سلوک اس کے ساتھ کرو. دشمن بھی ہے، جنگ میں بھی قتل کر رہے ہیں. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تڑپا تڑپا کے مارا جاتا تھا. کان کاٹیں گے، ناک کاٹیں گے، آنکھوں میں یہ کر دیں گے، ہاتھ پاؤں اس کو کاٹ دیں گے، اس کو ذلیل کیا جاتا تھا. بہادر جب قتل ہوتا تو اس کا مطلع کرتے تھے. تو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے اس کو کیا جاتا تھا. نہیں، سلیمان ابن بریدہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر اميرا على جيش او سریۃ. آپ کسی لشکر یا کسی سریہ پر کسی کو امیر بناتے، اوصاه في خاصته بتقوى اللہ، اسے خاص طور سے تقوی کی تنبیہ کرتے، وصیت کرتے. ومن معه من المسلمین خیرا، اور اس کے ساتھ جتنے مسلمان ہوتے تھے لشکر میں جنگ پہ جا رہے ہیں تو ان سب کو بھی خیر کی وصیت کرتے تھے، بھلائی کی وصیت کرتے تھے. ثم قال، پھر یوں کہتے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ. جاؤ جنگ پر اور جنگ کرو اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں، اللہ سے مدد لیتے ہوئے، اللہ کے نام سے برکت اور مدد استعانت لیتے ہوئے، اور اللہ کی راہ میں، اپنی ذات کے لیے نہیں. قاتلوا من کفر باللہ، لڑو اس سے جو اللہ سے کفر کرے، اللہ کا انکار کرے. اغزو ولا تغلو، غزوہ جنگ کرو، لڑو، لیکن غلول مت کرو، مال غنیمت میں خیانت مت کرو. ولا تغدروا، اور لوگوں سے عہد کو توڑو مت، غدر مت کرو. وعدہ کیا ان سے، عہد کیا اور عہد توڑ دیا، نہیں، بلکہ ولا تغدروا ولا تمثلوا، اور مثلا مت کرو. بعض روایات میں تمثل ہوئے، لیکن علماء نے کہا کہ تمثل زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ نہی میں مبالغے کی ضرورت نہیں ہے. کہا ولا تمثلوا، مثلا مت کرو، یعنی ناک کان کاٹنا، جس سے لڑ رہے ہیں اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا، اس طرح سے مت کرو. ایسا قتل کر دو جنگ میں، بس ختم. تڑپانے کی ضرورت نہیں ہے، بربریت کی ضرورت نہیں ہے. ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، اور بچوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مثلا منع ہے کہ جنگ میں بھی لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جائے، اور ان کو پہلے ہاتھ کاٹ رہا، وہ چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پھر دوسرا، پھر اس طرح سے، یعنی جنگ میں کوئی پکڑا گیا اس کو مار رہے ہیں. آج آپ دیکھیے جنگوں میں کیا ہوتا ہے، آج جنگوں میں کیا، بلکہ جنگوں میں کیا آپ دیکھیں گے کتنے علاقوں میں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی پکڑا جاتا ہے چوری کرتے ہوئے، یا جھوٹا الزام ہی لگا کے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری خرافات جو ہیں انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتی ہے. تو اسلام میں چیز نہیں. جنگ میں بھی تم قتل کرو تو سلیقے سے قتل کرو. مجبوری جنگ، مجبوری جنگ، کیا کریں گے؟ اگر بغیر اس کے نہیں کام ہو رہا ہے تو جنگ کرنی پڑتی ہے. امن کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات جنگ ہوتی ہے. کوئی ملک ہے امن و امان سے جی رہا ہے، کوئی دوسرے لوگ اس پر حملہ کر دیں، کیا کریں گے؟ حملہ کرنے دیں گے؟ نہیں. دفاع، جان مال کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے پھر مجبوراً جنگ کرنی پڑتی ہے. یا کوئی حلیف ہے، کوئی اہل حق ہیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ کر رہا ہے تو ان کے دفاع کے لیے یا ان کے خلاف جو دشمن ہے اس کو توڑنے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے. اور بھی کئی اسباب اس کے ہیں. تو
اس میں بھی ایسا بھی موقع آئے تو اس میں کیا بتایا گیا کہ احسان کا راستہ نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح سے ذبح کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحم اللہ یوم القیامہ، جو آدمی رحم کرے، چاہے وہ ایک پرندہ ہی ذبح کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی اگر رحم کرتا ہے، اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔ یعنی ذبح کر رہا ہے لیکن دل میں رحم آ گیا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جب ذبح کرتا ہوں مجھ کو بہت رحم آتا ہے جانور میں، تو آپ نے کہا کہ جو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔ تو اسلام انسان سے ایسے حالات میں بھی جس میں آدمی جانور ذبح کر رہا ہے اس کو جانور بن کے ذبح کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، پتھر دل ہو جا اور ایک دم تو جانور کی طرح کر، نہیں، وہ اپنی انسانیت کو، اپنی ہمدردی کو، اپنی خیر کو، اپنے اخلاق کو نہ کھوئے ایسے معاملات میں بھی جہاں وہ مجبور ہے۔ تو اس میں بھی بتایا گیا کہ وہ اچھے طریقے سے ذبح کرے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ رأى رجلا یجر شاة لیذبحها، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بکری کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، فضربه بالدرہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوڑا اس پہ برسایا، اس آدمی پہ، جانور پہ نہیں، آدمی پہ کیا کیا، کوڑے سے مارا اس کو، وقال سقها لا ام لك الى الموت سوقا جمیلا، برا ہو تیرا، اچھے سے لے جا اس کو، صحیح طریقے سے اس کو لے جا، موت کی طرف لے جا رہا ہے اس کو تو تھوڑا سلیقے سے، اب تو تھوڑا آخری وقت ہے اس کا، اب بدسلوکی کر کے مت لے جا اس کو۔ سقھا لا ام لک، لا ام لک عربوں میں ڈانٹ کے کہا جاتا ہے، تجھے ماں نہ ملے یا تیری ماں نہ ہو، ماں سے محروم ہو، لا ام لک، سقھا لا ام لک الی الموت سوقا جمیلا، موت کی طرف لے جا رہا تو تھوڑا سلیقے سے لے جا اس کو، آخری وقت کے اوپر ایسا اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، احسان کا سلوک کر رہا ہے۔ امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا، وہ پاؤں بکری کے بالکل ایک جانب رکھے ہوئے تھا، ایک پہلو پر، وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، اور اس کو اسی طرح سے لٹا کے بکری کو اور پاؤں اس پہ ٹکا کے اس طرح سے، اور چھری ذبح، یہ چھری جو ہے تیز کر رہا تھا، وَهِيَ تَلْحَدُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، اور بکری اس کو آنکھ سے دیکھ رہی تھی، چھری وہ جو ہے تیز کر رہا ہے اس کو، بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے اس کو، اور رکا کے رکھتا ہے ذرا آپ تجھ کو ذبح کرنے والا۔ فقال افلا قبل هذا، آپ نے کہا یہ کام پہلے ہی کیوں نہیں کر لیا، یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا، تريد ان تميتها موتتين، کیا دو بار مارنا چاہتا ہے تو اس کو، کیا اس کو دو موتیں مارنا چاہتا ہے، یعنی ابھی ذبح کرنے والا ہے لیکن ڈرا دھمکا کے ایک دم، ہاں دیکھ اب چھری آئی ہے، اب دیکھ تیرا کام ہونے والا ہے، اس طرح سے بکری کو لٹا کے رکھا ہے اور ستا کے، تڑپا کے، تکلیف دے کے اس کو ذبح کرے گا، پہلے ہی سے کر لینا چاہیے، ایک پاؤں رکھا ہوا ادھر اور ایک دھار یہاں پہ اس کو جو ہے تیز کر رہا ہے چھری، تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں۔ اتنی رعایت جانوروں کے بارے میں بھی اسلام میں کی گئی ہے، تو انسان کی جان، اس کی کتنی قدر اسلام میں ہوگی، غور کرنے کی چیز ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا یا ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، جو آسمان پر ہیں وہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان زمین پر جو ہیں، انسان ہیں، جانور بھی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس پر رحم کر کے اس کو پانی پلایا، اس کی پیاس اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکی کی بنیاد پر اس عورت کی مغفرت کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبائر بھی بعض نیکیوں کی بنیاد پر اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے،
ایک ہے کفارہ، ایک ہے مغفرت۔ تو کفارہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، جیسا آگے آئے گا۔ تو کبیرہ گناہوں سے آدمی بچتا رہے، جو نیکیاں وہ کرتا ہے ان نیکیوں سے اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ دھلتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی اللہ ممکن ہے کوئی نیکی کسی کی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس پورے شخص کی مغفرت ہی کرتے ہیں۔ تو کون سی نیکی اللہ کو پسند آئے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہر نیکی کو اچھے سے کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، اتباع کے ساتھ، بہترین طور پر آدمی کرے۔ احسان کیا ہے؟ یہی ہے کہ آدمی کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرے، اور نیکی کو اچھے طریقے سے کرنے کی بنیادی صفت کیا ہے؟ کم از کم دو چیزیں اس میں ہوں۔ ایک، وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس نیکی میں ریاکاری نہ ہو، وہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو، اور وہ نیکی بدعت والے طریقے سے نہ کی جائے بلکہ سنت کے مطابق کی جائے۔ پھر اس کے بعد زائد اوصاف اور ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اور نماز کی سارے آداب کی رعایت کرنا، اور الی آخرہ ساری نیکیوں کی چیز ہے۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے، اچھے سے کرے۔ حدیث نمبر 18، تقوی اور گناہوں کا کفارہ۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن، وفی بعض النسخ حسن صحیح۔ ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی ہیں، دونوں صحابیوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتا رہ جہاں کہیں تو ہو، کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی تجھ سے ہو جائے اس کے بعد فوراً کوئی بھلائی کر لیں، وہ اس برائی کو مٹا دیتی۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق، اچھے اخلاق سے پیش آ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور بعض نسخوں میں امام ترمذی کا قول ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک، ہر جگہ جہاں کہیں آدمی ہو تقوی کا التزام، تقوی کا اہتمام، اللہ کے خوف سے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے ڈر کے ایسے ہر کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر دو، غلطی کے بعد نیکی کے ذریعے اس کا تدارک، اس کی بھرپائی۔ غلطی ہر ایک سے ہوگی، غلطی کی بھرپائی کا مزاج، اپنے تقوی کی تکمیل اور اس کی حفاظت۔ تین، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے سلوک سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اصل اس کی اللہ کا خوف ہے، اور تقوی کے معنی بچاؤ کے ہوتے ہیں۔ وقا بچانے کو کہتے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے شر سے انہیں بچا لیا۔ تو تقوی میں بچاؤ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آدمی ان وسائل سے بچتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے حکموں کو توڑنا اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں میں واقع ہونا، یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ بادشاہ ہے، اللہ کے حکم کی تعظیم ضروری ہے، اور تعظیم کے ساتھ اس کی تعمیل ضروری ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ ایک انسان قلب کی سطح پر اللہ سے ڈرے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا،
وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، 3 مرتبہ آپ نے اس طرح سے کیا۔ تقوی سینے میں ہوتا ہے، اصلاً وہ اللہ کا خوف ہے، لیکن اللہ کا خوف صرف قلب کی سطح پر ہو اور عملی زندگی میں اس کا اظہار نہ ہو تو ایسا خوف معتبر نہیں۔ عملی زندگی میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایک آدمی واقعی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے تو یہ خوف کس کام کا؟ تو زندگی میں اگر محرمات سے اجتناب ہے تو واقعی تقوی کی تکمیل ہے، ورنہ تقوی ناقص ہے۔ تو کہا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہا کہ زاد راہ ساتھ میں لے لو۔ حاجیوں کے لیے کہا اپنے ساتھ سفر کا توشہ لے لو، کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں جو لگتی ہیں سفر میں ساتھ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہا اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین زاد راہ تقوی والا ہے۔ کہ دنیا کا سفر ہو یا آخرت کا، دنیا کے سفر میں بھی آدمی کو چاہیے کہ تقوی کا اہتمام کرے۔ اپنا دیش چھوڑ کے کسی اور علاقے میں ہیں، اجنبی ہیں، سب لوگ کوئی پہچانتا نہیں، گناہ آسان ہو جاتے ہیں، تو تقوی چھوڑ کے نہ جائیں۔ بلکہ کھانا پینا تو بعد کی چیز ہے، وہ جسم کی غذا ہے، وہ انسان کے جسم کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ہے، موت سے اور بیماری سے بچنے کے لیے ہے، لیکن اصل بیماری تو روح کی بیماری ہے، قلب کی بیماری ہے، اس کے لیے ساتھ میں تقوی لے لو، کیونکہ گناہ روح کو، انسان کے قلب کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو ساتھ میں تقوی بھی لے لو، یا ایسا زاد راہ لو جو تقوی کی روشنی میں حلال ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ مجھ سے ڈرو، وَاتَّقُونِ مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ عقل مندی کا تقاضا بے فکری، لاپرواہی نہیں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک انسان کو اللہ سے ڈرنے والا بناتی ہے۔ اللہ کو جتنا انسان پہچانتا ہے اتنا اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوتا ہے۔ ماضی میں اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو غرق کر دیا اور ان کو زمین میں دفن کر دیا، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، کوئی ٹک نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کر دیا جنہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت کی۔ کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ جو آدمی دیکھتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور جنہیں اللہ نے ہلاک کیا ان کی شریعت کی مخالفت کی بنیاد پر، نبیوں کی مخالفت کی بنیاد پر۔ تو اگر میں نے اعتقاداً و قولاً و عملاً کوئی مخالفت کی، اللہ مجھے بھی دنیا میں سزا دے سکتا ہے۔ اللہ کی سزا آخرت میں تو ہے، دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی ڈرے، یہ ڈرنا انسان کی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور بالکل بریک نہیں لگاتا ہے اور گاڑی سب چھوڑ دیا، اسٹیئرنگ اور سب کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسے آدمی کو عقل مند نہیں کہے گا۔ عقل مند آدمی محتاط ہوتا ہے۔ محتاط وہی ہوتا ہے جو خطرے کا احساس رکھتا ہے۔ احتیاط کون کرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ ہو جائے گا، بچے کو وہاں مت جاؤ، گر جاؤ گے، یہ مت کرو نقصان ہوگا، فلاں بزنس میں پیسہ مت ڈالو نہیں چلے گا، اس طرح سے مت چلو، گاڑی مت چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ انسان کو اگر خطرے کا احساس نہ ہو تو ایسا آدمی نادان ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جسے خطرات کا احساس ہو اور ان خطروں سے بچنے کے لیے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ لہذا کہا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ معلوم ہے کہ عقل کا تقاضا اللہ کا خوف ہے، بے خوفی نہیں۔ ایمان کا تقاضا اللہ کا خوف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان کا تقاضا اللہ کا خوف ہے، علم کا تقاضا اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، علم والے ہیں۔ معلوم ہے کہ علم جب آتا ہے تو انسان کی بے فکری ختم ہو جاتی ہے۔
انسان میں احتیاط اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر کہا کہ تقوی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ، اوصیک بتقوی اللہ تعالی فی سر امرک وعلانیتہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، تیری تنہائی میں بھی اور تیرے علانیہ ایسے حالات میں بھی جبکہ لوگوں کے درمیان ہو، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، فی سر امرک وعلانیتہ، سرًا وعلانیۃً، دونوں اعتبار سے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ چاہے تو لوگوں کے درمیان مسجد میں ہو یا پھر اپنے کمپارٹمنٹ میں ہو، اللہ سے ڈر۔ جو کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا تنہائی میں بھی مت کر، گناہ سے بچ۔ باہر لوگوں کے مجمع میں تو اخلاق والا دیندار ہے، بیوی بچوں کے درمیان تو ظالم ہے اور بد زبان ہے، نہیں، چھپے کھلے ہر حال میں اللہ سے ڈر، کیونکہ مخلوق دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا، اللہ کے جاننے کا، اللہ کے سننے کا احساس انسان کو جب ہو جائے تو اس کی زندگی تنہائی میں بھی اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ مجمع میں ہو یا تنہا ہو، صحیح جیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ بندگی کی اصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ ہم غلام ہیں، اچھا غلام کون؟ جو مالک کی مانے، مالک کا حکم مانے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکے۔ اور واقعی انسان کا پہلا امتحان یہی تھا کہ اس سے جس چیز سے منع کیا ہے رک جاؤ۔ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے منع کی اسی میں لے جائے گا، اور عموماً جو چیزیں منع ہیں ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں رغبت ہے، جو چیزیں منع ہیں ان میں کہیں نہ کہیں لذت کا اور کھنچاؤ کا پہلو ہے۔ یہ تیرا امتحان ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، دنیا میں امتحان ہے۔ تو رکنا کس کی وجہ سے رکتا ہے؟ پولیس دیکھ رہی ہے، سی سی ٹی وی لگا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے رکنا۔ یہ انسان کو واقعی اللہ کا بندہ بناتا ہے، کسی اور کی وجہ۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کس کی وجہ سے رک رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے، گھر کے اندر اکیلا ہوں، سامنے کھجور رکھی ہوئی ہے اور سحری کا کچھ اچھا خاصا بچا ہوا بھی ہے، اب فریج کھولتا ہے، دیکھتا ہے شام کے لیے ہے کہ نہیں، دل بول رہا ہے کون دیکھ رہا ہے، کھا لے، کیا ہوتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں روزہ کیوں خراب کروں؟ ایک دن کا روزہ خراب نہیں کرنا ہے، زندگی بھر کی نیکیاں خراب کرنا ہے، اپنے دین کو خراب کرنا ہے؟ نہیں۔ تو ایک انسان حلال سے بچتا ہے، حرام سے من باب اولا اس کو بچنا چاہیے۔ حلال سے کس کی وجہ سے بچا؟ اللہ کی وجہ سے۔ حرام سے کس کی وجہ سے بچنا چاہیے؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو ایک انسان واقعی بہترین بندہ کب بنتا ہے؟ اللہ نے منع کیا، خلاص دل چاہ رہا ہے کہ کھاؤں پیوں لوں پہنوں، نہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ گانے سنوں، نہیں۔ دل چاہ رہا ہے فلمیں دیکھوں، نہیں۔ دل چاہ رہا ہے زبان غلط استعمال کروں، نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے منع کیا۔ ارے کیا غلط ہے اس کے اندر؟ نہیں، بس اللہ نے منع کیا، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بہترین بندہ تو بن جائے گا، عبادت گزار بندہ، جب تو اللہ کی حرام چیزوں سے بچے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ولایت تقوی پر ملتی ہے، منمانی پر، خواہش کی پیروی پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، خبردار اللہ کے اولیاء، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ نہ خوف ہے مستقبل کا، نہ غم ہوگا ماضی کا، نہ سزا نہ محرومی، مستقبل کی سزا نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اور ماضی میں کھونے کا غم نہیں، اس سے بہتر اللہ عطا کرے گا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہیں یہ لوگ؟
کون اللہ کے ولی ہیں؟ تو اللہ نے کہا 2 باتیں ان میں ہیں. نمبر 1 الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی شعار زندگی گزارتے رہے، پرہیزگاری کے ساتھ اللہ سے ڈر کر برائیوں سے بچنے والے بنے رہے. قلب کی سطح پر ایمان، زندگی میں ایمان ہو، اللہ کی تمام باتوں پر یقین اور توحید کا اہتمام، اللہ کا مقام کسی کو نہیں دینا. آمنو، اللہ اور اس کے رسول کی تمام خبروں کو تسلیم کرنا، اس پر یقین کرنا، اس کو قبول کرنا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور عملی سطح پر وہ پرہیزگار تھے، بچتے تھے ہر اس کام سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی. الٹی سیدھی حرکتیں دکھانے والے نہیں کہ بغل میں ہاتھ ڈال کے ڈالر نکالتے ہوں امریکہ کے، اس کو ولی نہیں کہتے ہیں. ولی کون ہے؟ کہ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے، جس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کی زندگی میں تقویٰ دکھائی دیتا ہے. نمازیں چھوڑتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہوگا. یہ بابا دل کی نماز پڑھتے ہیں، دل کا کھانا کبھی کھاتے ہیں؟ دیکھیے آپ، یعنی کتنا اندھا ہوتا ہے انسان. بیٹھے مرید سب سامنے بابا کے، اب کوئی آدمی نیا آتا ہے، نیو کمر، بولتا نماز، بابا نماز نہیں پڑھتے؟ بولے تو یہاں دکھائی دے رہے بابا تجھ کو، لیکن ابھی مکہ میں ہو، مکہ میں گئے پڑھ کے آئے، تجھ کو یہاں دکھ رہے لیکن وہاں بھی ہو. پھر تھوڑی دیر ہوتی، چلو مجلس ختم، کیا ہوا؟ بابا کا کھانے کا ٹائم ہوا. ارے کھانے کے لیے سے کیوں نہیں جاتے جیسے نماز کے لیے گئے؟ یہی بیٹھے ہیں لیکن کھا کے بھی آ گئے. بدتمیز، بابا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نکل بانے سے. دھوکے باز لوگ ہیں، شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ کوئی شریعت کا لحاظ ہے، نہ نمازوں کا کوئی پتہ ہے، نہ زبان، نہ علم دین کا کچھ ہے. ایک مسئلہ پوچھے تو معلوم نہیں ہوگا. ہمارے یہاں پر ایک صاحب نے کہا، کیونکہ والد صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، مہدوی فرقے کے پہلے، اب الحمدللہ سلفی ہیں. کہا کہ پیر صاحب بیٹھے تھے، ان کے والد صاحب نے ایک سوال پوچھا، تو ساتھ والے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیوں سوال پوچھا ہوں؟ کہا اتنے سال سے ہم نے نہیں پوچھا، تو کہاں سے پوچھ رہا ہے؟ اتنے سال سے ہم نے نہیں پوچھا، تو کہاں سے پوچھ رہا ہے؟ سوچئے. یعنی ان کے نزدیک مرید بننے کا مطلب یہ پوچھنا نہیں. جو مرید پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ولایت نہیں ہے. تو تقویٰ والا آدمی ہی ولی ہوتا ہے. اسی لیے عزت اللہ کے یہاں کس کے لیے ہے؟ جو تقویٰ شعار ہو. عزت کے لائق وہ ہے. ماں، دولت، خوبصورتی، صحت، دنیا کا عہدہ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، شرف والا، عزت والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو تم میں زیادہ تقویٰ والا ہے. پھر چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بدصورت حبشی ہو، چاہے مفلس ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس اللہ اور اس کا دین ہے، تو ایسا آدمی اللہ کا ولی ہے. تو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شرف والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ والا ہے. تو معلوم ہے کہ تقویٰ اصل شرف ہے انسان کا. مال و دولت اور دنیا کی ڈگریاں نہیں. انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اللہ کے نزدیک انجینئر بننے سے مقام ملتا، انجینئر ہو تقویٰ والا ہو اب مقام ملے گا. ڈاکٹر ہو تقویٰ والا ہو، ٹیچر ہو تقویٰ والا ہو، میکینک ہے تقویٰ والا ہو. تو یہ شرف والا ہے، چاہے غریب کیوں ہو، چاہے غریب کیوں ہو. تو پہلی چیز بتائی کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت. نمبر 2 وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی ہو جائیں تو اس کے بعد نیکی کر لیں، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. معلوم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تم کو جن بری باتوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے منع کیا گیا ہے ان سے تم اجتناب کرتے رہو، بچتے رہو. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا کفارہ کر دیں گے. ان نیکیوں، جو نیکیاں تم کرتے ہو ان کے بدلے ان برائیوں کو مٹا دیں گے، اپنی طرف سے کفارہ کر دیں گے. تو معلوم ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے والے کے
چھوٹی غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جب آدمی وضو کرتا ہے مثلا تو وضو کرتا ہے تو وضو کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں. مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو جیسے جتنی نیکیاں آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے، وہ سخی ہے، کریم ہے کہ وہ بندے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو نیکی تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس کو کفارہ کہتے ہیں کہ نیکی سے گناہوں کا مٹنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، یہ ساری چیزیں درمیان میں ہونے والی غلطیوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی بدولت ان چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے. شرط ہے کہ آدمی بڑا گناہ نہ کرے، بڑا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. تو یہ مسلم کی روایت ہے، بلکہ بڑا گناہ کرے تو کفارے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ من الخطایا ویزید فی الحسنات، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، اور یعنی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. کیا ہے وہ نیکیاں؟ اسباغ الوضوء علی المکروہات، کراہت کی حالتوں میں پورا وضو کرنا. سردی کے دن چل رہے ہیں، کامل وضو کرنا، وضو پورا کرنے سے جی نہیں چرانا، کامل وضو کرنا. وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجد کی طرف کئی قدم چل کے جانا. کثرت اقدام، کئی قدم یعنی دور مسجد ہے یا بار بار مسجد جانا. کثرت الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور اس باب میں اور بھی حدیثیں آئی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نیکیوں سے مسجد کی طرف جانا، کامل وضو کرنا اور نمازوں کا انتظار کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے نیکیاں بڑھاتا ہے اور گناہ کو مٹاتا ہے. تو ایک انسان سے جب غلطی ہو جائے تو اس کے بدلے وہ بھلائی کر لیں، وہ اس کو مٹا دے گی. علماء نے کہا ایک تو یہ کہ فی نفس ہی اس کے نام اعمال سے مٹا دے گی، یہ بھی ممکن ہے، یا وہ بھلائی قیامت کے دن اس کے گناہوں کے مقابلے میں جب آئے گی تو اس کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے وہ گویا کہ کالعدم ہو جائے گا. میزان میں نیکی جب تلے گی تو اس کے بالمقابل برائی جو ہوگی اس کے لیے کیا ہوگا، یہ نیکی اس کے مقابلے میں غالب آئے گی. دونوں باتیں علماء نے کہی ہیں. تو ظاہر ہی اس کا راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کرتا ہے، یمحو کا جو لفظ آیا ہے مٹا دینے کے لیے ہوتا ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. بلکہ بعض روایتوں سے جیسے نمازوں وغیرہ کو اگر صحیح ڈھنگ سے آدمی پڑھے تو شیخ الالبانی وغیرہ نے کہا کہ اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. جیسے حج کے بارے میں اور نماز کے بارے میں آیا ہے کہ ایک آدمی اگر دن رات میں 5 نمازیں پڑھے، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کے گھر کے باہر ایک نہر ہے اور اس میں وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے. آپ نے فرمایا حل یبقی من درنہ شیئا، حل یبقی ذلک من درنہ شیئا، کیا یہ چیز، یہ 5 مرتبہ غسل کرنا اس پر کوئی گندگی چھوڑے گی، یہ چیز اس پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، لا یبقی من درنہ شیئا. کہا کذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ جب آدمی غسل کر کے باہر نکلتا ہے اور حدیث میں کہ کوئی اس پر گندگی باقی نہیں رہے گی، تو پھر وہ کیسے اس پر گناہ باقی رہیں گے؟ اس سے بھی بعض علماء نے استدلال کیا، یا جیسے حج کی مثال ہے کہ ایسا لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا۔ تو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا گناہ کے ساتھ آتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اچھے سے کرے۔ اور اگر غور کرے آدمی تو نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا آدمی پڑھتا ہے، اس میں اگر شعور کے ساتھ اس کو پڑھے تو یہ خود اس کے لیے توبہ و استغفار ہو جائے گا، تو اس کے گناہ توبہ سے ویسے بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہے کہ نماز میں آدمی کا دھیان ہونا چاہیے، اور جو مانگ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، اس کو وہ سمجھ کے اپنی طلب کے ساتھ پڑھے، نہ کہ بس رسمی کلمات زبان سے نکالتے ہیں۔ نمبر 3، اخلاق، حسن اخلاق۔ آپ نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں تم میں بہتر ہو۔ پہلی چیز کیا بیان کی؟ تقوی کا اہتمام کرو، لیکن تقوی کا دائمی اہتمام انسان سے نہیں ہو پاتا۔ کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد خطا کار ہے، تو تقوی کبھی کبھی مجروح ہوتا ہے، اس سے انسان سے غلطیاں لغزشیں ہوتی ہیں۔ تو تقوی کا مطالبہ یہ ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ لغزش ہو جائے تو فوراً تدارک اس کا کریں، بھرپائی کر لیں، اس لغزش میں باقی نہ رہیں، اس کے اثر کو زائل کرنے کی فکر کریں۔ اور تیسری چیز بتائی کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہو۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا کہ کیا ہوتا ہے اچھا اخلاق کا۔ 3 چیزیں ہیں، ہوا بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، بسط الوجہ، لوگوں سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا، خوش مزاجی کے ساتھ ملنا۔ مہمان آ گیا آپ کے گھر پہ، بتا کے نہیں آیا، اب آپ اس کا چہرہ گھور رہے ہیں، کیوں آیا تھا؟ کوئی راستے میں مل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو پہلے سلام کرتا ہے میں پہلے کروں۔ بس تو وجہ، ملاقات ہوئی، خوش مزاجی سے ملنا، چاہے آپ کو کتنا ہی ٹینشن ہو، گھر میں جو بھی ہوا ہو آپ کی، بھائی آپ باہر تھوڑی نا اس کا غصہ اتاریں گے، وہ آپ کا گھر کا معاملہ ہے۔ باہر کوئی آپ سے ملتا ہے، اچھے سے ملنا، اس کا اکرام کرنا، خوشی کا اظہار کرنا۔ مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، حدیث میں ہے تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے، تیرا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کہا ہوا بسط الوجہ وبذل المعروف، اور لوگوں پر معروف کو خرچ کرنا، مال ہے، کوئی نعمت آپ کے پاس ہے، آپ دوسروں پر اس کو خرچ کریں، بذل المعروف وکف الاذی، اور لوگوں سے اپنی تکلیف یا تکلیف کو روک لینا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، تو خیر دینا، شر سے محفوظ کرنا، اور اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ بعض اوقات آدمی احسان کرتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے، لیکن بدتمیزی کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ نہیں، خوش اخلاقی سے پیش آنا، خوش مزاجی سے ملنا، اور بھلائی اپنے پاس جو ان کو دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو شر کی چیزیں، چاہے ہمارا شر ہو یا کوئی اور شر ہو، اس سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ 3 چیزیں اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان سے جوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان میں سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جو لوگوں میں زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ ایمان والوں میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہو۔ معلوم ہوا کہ اخلاق اور ایمان کا باہم ربط ہے۔ اخلاق کا بگاڑ ایمان کا بگاڑ ہے، اخلاق کا بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہے، اور اخلاق کا سنورنا ایمان کے سنورنے کی علامت ہے۔ ایک انسان کا اخلاق اچھا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان اچھا ہے۔ لہذا
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل تر ایمان والے مومنین میں سے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہوں، بلکہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگی۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس کا ترازو کا پلڑا نیکیوں والا جھکے۔ کب جھکتا ہے پلڑا؟ جب اس میں وزن زیادہ ہو۔ زیادہ وزن والی چیز کون سی ہے؟ اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا۔ آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کوئی چیز نہیں جو ترازو میں بھاری ہو، وزنی ہو، اچھے اخلاق سے بڑھ کے، اچھے اخلاق سے بڑھ کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں وزن کے اعتبار سے زیادہ بھاری ہو۔ کیا جاتا اس میں؟ روزانہ کتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے آدمی پیش آئے، کیا نقصان ہے، کیا کمی ہوتی ہے اس میں؟ تو آدمی اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے، اور جہاں وہ خیر لوگوں کو دے سکتا ہے دے، شر سے بچا سکتا ہے بچائے، چاہے قول سے کیوں نہ ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تقوی اور اچھے اخلاق کو جمع کیا۔ لأن تقوی اللہ یصلح ما بین العبد و بین ربہ، اس لیے کہ تقوی بندے اور اس کے رب کے درمیان معاملے کو صحیح کرتا ہے، بندے اور رب کے معاملے کو، تعلق کو صحیح کرتا ہے۔ وحسن الخلق یصلح ما بینہ و بین خلقہ، اور اچھا اخلاق بندے اور بندوں کے درمیان کے تعلق کو صحیح کرتا ہے۔ تقوی سے کس کے ساتھ تعلق صحیح ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے حکم مانیں گے، اللہ سے تعلق صحیح ہوگا۔ لوگوں سے اچھا سلوک کریں گے، لوگوں سے تعلق صحیح ہوگا۔ تو ایک ایسی حدیث آپ نے بتا دی جس کے اندر اللہ سے بھی ہمارا تعلق صحیح ہو جائے اور بندوں سے بھی ہمارا تعلق صحیح ہو جائے۔ کہتے فَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ، اللہ سے ڈرنا، تقوی کا اہتمام کرنا اللہ کی محبت کو واجب کر دیتا ہے، اللہ کی محبت مل کے رہے گی اس کو۔ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُو إِلَى مَحَبَّتِهِ، اور اچھا اخلاق لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے، لوگوں کو اس کی محبت پر آمادہ کرتا ہے۔ تو انسان تقوی کے ذریعے اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اچھے اخلاق کے ذریعے بندوں کا محبوب ہوتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ ایک انسان خالق اور مخلوق دونوں کے نزدیک محبوب ہو گیا ہے، لیکن غرض اس کی کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ الفوائد میں ابن قیم نے بات کہی ہے۔ حدیث نمبر 19، اللہ پر توکل اور عقید قضاء و قدر۔ عن ابی العباس عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ بڑی حدیث ہے، یہ عظیم شان حدیث ہے بہت۔ اتنے تھوڑے وقت میں اس کو سمجھانا بخل ہے، لیکن کچھ بات اس میں سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس میں سے ہر بات ایک بہت بڑا علم کا باب ہے، تقریباً 8 سے لے کر 10 باتیں اس کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے کہا، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات،
میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگے اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد طلب کر. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لے کہ سارے لوگ اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سب جمع ہو جائیں تجھے کسی چیز میں نقصان پہنچانے کے لیے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے. وجفت الصحف، اور صحیفے سوکھ گئے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی روایت غیر ترمذی، اور امام ترمذی کے علاوہ دوسری ایک روایت میں ہے، مسند احمد اور دوسری کتابوں میں روایت ہے، احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا لحاظ کر. تجدہ امامک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسودگی کے حالات میں، اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو پہچان. یعرفک فی شدہ، اس شدت کے حالات میں تجھ کو پہچانے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اچھی طرح جان لے کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی، ملنے والی نہیں تھی. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو تجھے پہنچی ہے راحت تکلیف جو ملا ہے وہ تجھ سے چوکنے والا نہیں تھا. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اچھی طرح جان لے کہ مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشقت کے ساتھ آسانی ہے. اس حدیث میں کئی باتیں ہیں. احفظ اللہ یحفظک، سب سے پہلی بات اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. ہم اللہ کی حفاظت کریں؟ نہیں. اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی حفاظت کر. جیسے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، حفاظت کرو نمازوں کی، خصوصاً درمیانی نماز. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، نمازوں کی حفاظت کر. یہ مأمورات میں سے ہے. یا جیسے منہیات، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے. تو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، زنا سے، بے حیائی کو دیکھنے سے حفاظت کرنا، اللہ کے احکام کی، اوامر کی اور نواہی کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کا لحاظ رکھنا اللہ کے حکم میں. جیسے اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اگر تم ایسا کرو گے اللہ مدد کی ضرورت ہے ہماری، اللہ محتاج ہے ہماری مدد نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے تم اسے پورا کرو، میں بھی وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے. تم طاعت کا عہد پورا کرو، میں تمہاری نصرت کا عہد پورا کروں گا، تمہاری حفاظت کا عہد پورا کروں گا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بندے کی حفاظت اللہ کے احکام کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہے اس وقت تک جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کر رہا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی عذاب، اس کی پکڑ، اس کی ناراضگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اب وہ محفوظ نہیں رہا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی احفظ اللہ یحفظک احفظہ بالطاعہ یحفظہ بالرعایہ، تو اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرما برداری سے، وہ اپنی رعایت کے ذریعے، نگرانی، اپنی سرپرستی کے ذریعے سے تیری حفاظت کرے گا۔ فَإِذَا أَطَعْتَهُ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ أَحَاطَكَ بِمُعَقِّبَاتٍ، جب تو اللہ کے حکم کو پورا کر کے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کے اس کی فرما برداری کرے گا، تو پھر وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے فرشتے ہوتے ہیں آگے پیچھے، اور اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ معلوم ہے کہ ہماری حفاظت اس میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کو اپنی زندگیوں میں برباد کرنے سے، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی راحت کے اوقات میں، اپنے تجارت کے اوقات میں اللہ کے دین کو برباد کرنے سے بچیں، اس کو محفوظ رکھیں، ضائع ہونے سے، بیوی بچوں میں ضائع ہونے سے بچائیں، تو پھر اس میں ہماری حفاظت ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کرو، تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے حکموں کو محفوظ رکھ، ضائع مت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تجدہ تجاہک، بعض روایات میں تجاہک بھی ہے۔ ابن ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں کہ سامنے پائے گا، دائیں نہیں، بائیں نہیں، پیچھے نہیں، اوپر نہیں، ایسا کیوں؟ سامنے کیوں؟ کہتے ہیں ان الانسان سائر و مسافر الی الاخرہ، انسان مستقل ایک سفر میں ہے، چلا جا رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ وان الی ربک المنتہی، انسان سفر میں مستقل ہے، اور والمسافر انما یطلب امامہ لا غیر، اور مسافر جو بھی چاہتا ہے وہ اپنے سامنے چاہتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں، اس کو سامنے بڑھتے جانا ہے، بڑھتے جانا ہے، یہاں تک کہ منزل تک پہنچے۔ فالمعنى تجده حيثما توجهت ويممت وقصدت دينا ودنيا، کہ جہاں بھی تیرا قصد ہو، جہاں بھی تو ہو، جہاں بھی تیرے توجہات ہوں، اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کی حفاظت، اس کی نصرت کو تو اپنے ساتھ پائے گا، اللہ کی مدد تیرے سامنے ہوگی اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کی نصرت کو، اللہ کی حفاظت کو، اللہ کی مدد کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ تو یہاں پر کہا کہ اللہ کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو کچھ مانگے اللہ سے مانگ، جب مدد چاہیں اللہ سے مدد چاہ، دونوں میں قدر فرق ہے۔ پورا کچھ چاہیے، تیرے بس کی بات نہیں، اے اللہ جنت دے، اے اللہ مغفرت کر، اے اللہ رزق میں برکت دے، رزق میں برکت آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اولاد دے، اے اللہ فلاں چیز دے، تو انسان بیمار ہوں شفا دے، سارے ڈاکٹر ٹرائی کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اب تو ہی شفا دے۔ سمندر میں ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، اے اللہ بچا، کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ سوال، کل چیز آدمی اللہ سے مانگے، کوئی چیز اللہ سے مانگے، کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھی کچھ کرتا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے، اس کوشش میں کمی ہوتی ہے، نتائج دکھائی نہیں دیتے اس کوشش سے، تو اس میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی مدد چاہیے؟ اللہ کی۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو سوال کرے اللہ سے مانگ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت ہو کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، اپنی طاقت پر تو میں کر رہا ہوں لیکن تیری مدد بھی چاہیے،
تو اے اللہ میری مدد کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو، مدد چاہے، اللہ سے مدد مانگ. اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل اس سے مانگو، اللہ کا فضل اس سے مانگو. اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے. اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یا جیسے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. دین میں، دنیا میں عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت میں اگرچہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارا فعل ہے، لیکن اس عبادت میں ہم اپنے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تو اس عبادت میں بھی ہماری مدد کر. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. تو اگر ہماری مدد نہ کرے تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے معاذ بن جبل کو کیا دعا سکھائی؟ اللہم اعنی، اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر، علی ذکرک، تجھ کو یاد کرنے میں، تیرے ذکر پر میری مدد کر کہ میں تجھے یاد کروں. وہ شکر کا، تیری نعمتوں پر تیرا شکر کرو. وہ حسن عبادتک، اور تیری عبادتوں کو بہترین طور پر میں کروں، احسن طریق پر تیری عبادت میں کروں. اس میں تو میری مدد کر. معلوم ہے کہ عبادت میں بھی بندہ جو کہ مقصود حیات ہے، اس میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی اعانت کا محتاج. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں بھی تیری مدد کے محتاج ہیں. باقی ضروریات تو ہیں ہی ہیں، اس میں محتاج تو ہیں، لیکن اس عبادت میں جو کہ ہمارا فعل ہے، اس میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اچھی طرح جان لے کہ سارے لوگ مل کر اگر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر سب مل کے بھی تجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، ضرر پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے، ضرر کے، تکلیف کے جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر لکھ دیا ہے، تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفہ جس پر لکھا جاتا ہے تقدیر کا نوشتہ، جو بھی تقدیر جس میں لکھی جاتی ہے، سیاہی اس کی سوکھ گئی، اس کی سیاہی سوکھ گئی. اس میں بتایا گیا کہ مومن کو لوگوں سے طمع یا لوگوں کا خوف نہیں رکھنا چاہیے. کیا ہو جائے گا معلوم نہیں، فلاں قانون پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کی ایک حد ہے فکر کرنے کی، اندیشے کی، کوشش کی، احتیاط کی، سب، لیکن اس کو رب نہ بنا لے. کسی بادشاہ کو، کسی حاکم کو آدمی رب نہ بنا لے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات نکلنے کا حکم دیا، فرعون پیچھے سے آ گیا پکڑنے کے لیے. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب دونوں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم اور فرعون کا لشکر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آمنے سامنے، بالکل ایک دوسرے کی نگاہ کی حدود میں آ گئے. فلما تراءى الجمعان، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا پکڑے گئے. انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، کہا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو رہنمائی دے گا. میرا رب میرے ساتھ ہے. اتنا حال ہے، دکھائی دے رہا فرعون ایسا ڈینجر ہے، فرعون کتنا خطرناک ہے، بچوں کو قتل کرنے والا، کتنا یعنی سخت دل ہوگا جو بچوں کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا. ہم کو کیا چھوڑے گا وہ؟ اور سامنے کیا ہے؟ دریا. پیچھے کون؟ فرعون صاحب.
پکڑنے کے لیے آ گیا پوری فوج کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، اور سب ایک دم تیار. اور بھاگنے والا جب پکڑا جاتا ہے تو غصہ اس پہ زیادہ آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں، قوم کے پکڑے گئے نا، دیکھو کام کا چپ نکلے ہیں وہ لوگ یہاں سے. اچھا بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، اب تو پکڑے گئے، اب گئے کام سے ہم لوگ. کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ سجھائے گا. یہ یقین انسان کا ہونا چاہیے. دکھائی دے کہ ساری ہلاکت کے اسباب چاروں طرف سے جمع ہیں. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، صحابہ سے بھی لوگوں نے کیا کہا؟ سارے قبیلے جمع ہونے تمہارے لیے، دیکھو سوچ لو، ڈرو، تھوڑا فکر کرو اس بارے میں، ٹینشن لو. انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا بہتر کارساز ہے. اللہ تعالیٰ لمحات میں وہ کرتا ہے جو صدیوں میں لوگ نہیں کر سکتے ہیں. اتنی بڑی فوج کے ساتھ اللہ نے فرعون کو پار ہونے دیا ایک حد تک. رستہ وہی چلا جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پار ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا. وہ خود چل کے گیا ڈوبنے کے لیے. کتنا عقل مند ہے، خود چل کے اپنی ہلاکت میں وہ گیا. زبردستی فرشتے آ کے گھسیٹ رہے اس کو، چلو پانی میں ڈوبنے کے لیے، نہیں میں جا رہا ہوں. تو بعض اوقات ایک ظالم اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں جو چاہتا ہوں کر رہا ہوں، میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، میں غلبے کی طرف جا رہا ہوں. لیکن وہ نہ صرف غلبہ بلکہ مغلوبیت بھی نہیں، بلکہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہم کو نہیں معلوم. لہذا احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، لیکن اتنا پینک نہیں ہونا چاہیے حالات میں کہ آدمی ایک دم گھبرا جائے اور مصیبتوں کو اپنا رب بنا لے کہ اب تو کوئی بچانے والا ہی نہیں. یہی ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. تو کہا کہ سب مل کے اگر تجھ کو نقصان پہنچانے پر آ جائیں، نہیں پہنچا سکتے. تقدیر کے باہر تو نہیں پہنچائیں گے نا. اور اگر اللہ ہی چاہتا ہے تکلیف ہو تو پھر کون کیا کر سکتا ہے بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی نے موت لکھی ہے کسی کی، اللہ ہی نے ایکسیڈنٹ لکھا ہے، اللہ ہی نے کچھ بیماری لکھی ہے، سارے ڈاکٹر مل کے بھی کچھ کر سکتے نہیں. تو آدمی کی نگاہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، مخلوق کی طرف نہیں. اور اللہ بچانا اگر چاہے تو سب اگر ہلاک کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ اعتماد ہمارے دلوں میں رہو. ساری کوششوں کے باوجود بھی سارے خطرات اور اندیشے اور مسائل اپنی جگہ ہیں، آنکھ بند کر کے بھی نہیں چل سکتا مومن. لیکن یہ کہ گھبرائے نہیں ایسا کہ اللہ کو بھول جائے. مسائل کے سامنے آدمی ایسا گھبرا نہ جائے کہ مسائل کے حل کرنے والے کو بھول جائے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو کسی کے ساتھ کوئی بھی ہو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو ہم کو گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن ہم اللہ کے ساتھ ہیں کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے دین پر ہم ہیں، اللہ کی رضا اور ہماری رضا میں موافقت ہے. ہم اللہ کے دین پر راضی ہیں، ہم اللہ کی شریعت پر راضی ہیں، اللہ کے احکام پر ہم راضی ہیں. ہم اگر اللہ کے ہیں تو اللہ ہمارا ہوگا. تو یہ بھی چیز سوچنے کی ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تقدیر میں جو اللہ نے کسی کی لکھا ہے اس کے برخلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ چیز انسان کو بے عمل نہیں بناتی ہے، یہ چیز انسان کو حوصلہ والا بناتی ہے، حوصلہ مندی اس کو دیتی ہے. وہ ہمت رکھتا ہے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، خلاص. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اور اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں جب سب کچھ ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِيَدِ اللَّهِ، جب سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم اللہ سے مانگیں گے. تو ایک آدمی کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو ان ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. اگر ایک آدمی، آدم کا بیٹا، اپنے رزق سے ایسا بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے، اپنے ہی رزق سے بچنے کی کوشش کرے، رزق سے بھاگے، خود فرار اختیار کریں،
جیسے موت سے فرار اختیار کرتا ہے تو لأدرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت، اس کا رزق اس کو پا کے رہے گا جیسے موت پا کے رہے گا۔ جیسے موت سے فرار نہیں ویسے رزق سے بھی فرار نہیں، کیونکہ موت بھی تقدیر میں ہے اور رزق بھی بکتب اجلہ وعملہ وشقی او سعید، سارا تقدیر میں اس کے اللہ نے لکھا ہے۔ تو اللہ نے جو دینا ہے وہ اللہ دے کر رہے گا۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے، حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ تقدیر کے ماننے میں دو مرتبے ہیں، ایک علم اور کتابت، دو مشیت اور تخلیق۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اس نے اس کو لکھ دیا ہے، چیزوں کے ہونے سے پہلے ساری چیزوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ جانتا ہے اس نے لکھ دیا ہے ایک کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ اور دوسرا مرتبہ ہے مشیت و تخلیق، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی چیز وجود میں آتی ہے، وہی واقعہ وجود میں آتا ہے، وہی مخلوق وجود میں آتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نہ چاہے اور ہو جائے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ چاہے اور نہ ہو۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں سب عاجز ہیں، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور اللہ غالب ہے سب پر۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے۔ کائنات میں اللہ ہی کا حکم نافذ ہوتا ہے، لہذا اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو ماننا کہ اللہ ہی کی مشیت کائنات میں چلتی ہے، سارے امور میں اللہ ہی جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے حکم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، اللہ کی مشیت کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ ماننا تقدیر ہے۔ علم، کتابت، مشیت، اور مشیت کا مطلب چاہنا، اور چار تخلیق، پیدا کرنا۔ اللہ کو معلوم ہے، اس نے لکھ دیا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، جو بھی معلوم ہے لکھ دیا، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ تقدیر کے مراتب میں سے ہیں۔ پھر کیا ہے حدیث کا جملہ؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب راحت کے دن آتے ہیں تو اللہ بھول جاتا ہے، اچھے دن جب آتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن بری حالت ہوتی ہے، پریشانی، بیماری، فقر و فاقہ، مصیبت، مظلومیت، تب اللہ یاد آتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن انسان کو اس سے اونچا اٹھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کی طرف راغب ہونے والا بنے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصیبت میں بھی، اور مصیبت میں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہو، اور راحت میں شکر کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تو اللہ کو پہچان رخاء کے حالات میں، کشادگی، راحت، خوشی کے حالات میں، یعرفک فی الشدہ، وہ تجھے پہچانے گا شدت کے حالات میں۔ یہ بطور جزا ہے، ورنہ علماء نے کہا ہے کہ معرفت اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، کیونکہ معرفت سے پہلے عدم یعنی جہل ہوتا ہے، لیکن علم سے پہلے جہل ضروری نہیں، لیکن معرفت سے پہلے لا علمی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بطور جزا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تو پہچان اللہ کو، اللہ بھی تجھ کو پہچانے گا، کہ تیرے ساتھ معاملہ وہی کرے گا اللہ تعالیٰ، کہ تیرے مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے شدت کے حالات میں، تکلیف کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ کشادگی کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ سب کچھ ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے،
اللہ معاف کر دے، بیماری آئی، پھر پریشانی آئی، پھر مانگ رہا اللہ سے. جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا تکلیف کے حالات میں قبول ہو، اسے چاہیے کہ راحت کے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے، کیونکہ تو راحت کے حالات میں بھی اللہ کا محتاج ہے. یہ مت سمجھ کہ آپ محتاج نہیں رہا. مصیبت میں ہی تجھ کو اللہ کی ضرورت ہے، راحت میں نہیں. اللہ تعالیٰ کب حالات کو پلٹ دے کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس کے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. جو راحت میں دعا کرے گا اس کی دعا زیادہ مقبول ہوگی مصیبت میں. پھر کہا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جان لے کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھ کو پہنچنے والی نہیں تھی. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یہ اسی بات کی دوسرے الفاظ میں گویا کہ تکرار ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے سب مل کے بھی اس کو بدل نہیں سکتے. راحت لکھی ہے، حفاظت لکھی ہے، تو سب مل کے تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اللہ نے تجھ کو تکلیف میں ڈالنا ہی لکھا ہے، تو پھر سب چاہ کے بھی تجھ کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں. تو جو تکلیف تجھ کو پہنچی ہے یا راحت تجھ کو پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تجھ کو نہیں پہنچی ہے تجھ کو ملنے والی نہیں تھی. جو چیز جس سے تو محروم ہو گیا وہ ملنے والی نہیں تھی تجھ کو. اس میں بتایا گیا کہ انسان خواہ واقعات کے ہونے کے بعد افسوس نہ کرتا رہے، کاش کہ میں ایسا کرتا، کاش کہ میں ایسا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ لو لأن لو تفتح عمل شیطان، یہ اگر مگر شیطان کے عمل کا رستہ کھولتا ہے. اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ انسان کے دل میں گویا کہ یہ بات پیدا کرتا ہے کہ تو اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتا تھا. شیطان کی طرف لے جا رہا ہے کہ رب العالمین کی بجائے وہ اسباب کی طرف متوجہ ہو جائے. تو کہا کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھ کو پہنچنے والی نہیں تھی، جو پہنچی وہ چوکنے والی نہیں تھی. تو آدمی آگے بڑھے زندگی میں، نہ کہ اسی میں اٹک کے رہ جائے. دنیا میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاش کہ میں یہ رستے سے نہیں جاتا، وہ رستے سے جاتا تو بچ جاتا. ہو گیا نہیں، اس کو ریوائنڈ کر کے واپس سے آپ صحت مند ہونے والے نہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا. کاش کہ میں تھوڑے وقت پہلے ہی شوگر کے بارے میں فکر مند ہو جاتا، کاش کہ میں پہلے ہی ایسا کرتا، کاش کہ میں نے یوں نہیں کیا ہوتا، کاش کہ میں جلدی دواخانے لے جاتا والد صاحب کو. آدمی بعض اوقات کاش میں لگا رہتا ہے. یہ یاد رکھے جو ہو گیا وہ ہونے والا تھا. یہ نہیں کہ آدمی افسوس کرتا رہے، اس سے ماضی تبدیل نہیں ہوتا ہے، مستقبل خراب ہوتا ہے، حال خراب ہوتا ہے. اس کو ماضی میں چھوڑ دے، آگے بڑھ. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یوں کہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ نے چاہا کیا، جو اللہ نے چاہا کیا. تو یہ انسان اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو صحابی سے روایت ہے موقوفاً لیکن فی حکم مرفوع ہے، اس لیے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا ہے اس کو. لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم، اگر اللہ تعالیٰ سارے آسمان و زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ظالم نہیں ہوگا. اللہ اگر عذاب دے گا تو اللہ کا فیصلہ عدل والا ہی ہوگا. وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ہمیشہ ان کے اعمال سے بہتر ہی ہوگی. اس کی رحمت اعمال سے بہتر ہی ہوگی. وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، اور اگر تو زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے، خرچ کر دے، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان لائے. فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور اس چیز کو اگر جان نہ لے، اس کو اچھے سے جان کیا کہ جو چیز تجھ کو پہنچی چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چوک گئی وہ پہنچنے والی نہیں تھی. وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر تو مرے جہنم میں چلا جائے گا.
اس کو مسند احمد میں امام احمد نے، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، طبرانی سب نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو اس لیے کہ اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کہتے ہیں جمنے کو، اللہ کے حکم پہ جمنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں جمنا، اور اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ یہ تین قسم کے صبر ہیں۔ جو حکم دیا اس پر ٹکے رہنا، جس سے منع کیا اس سے رکے رہنا، یاد رہ گئے۔ جو حکم دیا اس پر جمے رہنا، جس سے منع کیا اس سے رکے رہنا، بچتے رہنا، اور جو تکلیف اللہ تعالیٰ ڈالے اس پر اللہ کی شکایت نہیں کرنا، اللہ سے راضی رہنا۔ ان تین چیزوں کا نام صبر ہے، ان تین چیزوں کا نام صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں، شکایت کرنے والوں کے ساتھ نہیں، یا اللہ کے حکموں کو توڑنے والے یا اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے، اللہ کی معیت سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ یہ معیت خاصہ ہے جو اپنے صالحین کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور کہا کہ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس لیے کہ یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو عسر کہتے ہیں تنگی کو اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ امام الطبری نے، ابن جریر الطبری نے صحیح سند سے روایت کیا ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا قال یتبع اليسر العسر، یتبع العسر یسر العسر، کہتے ہیں کہ تنگی کے پیچھے آسانی آتی ہے۔ تنگی پر آدمی صبر کر لیں، پریشانی پر آدمی صبر کر لیں، جیسے رات کے بعد دن آتا ہے ویسی تکلیف کے بعد راحت آتی ہے۔ اگر آدمی برداشت کر لے، صبر کر لے اور اللہ سے دعا کریں حالات کے بدلنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اس تنگی کے بعد بعد عسر یسرا، تو بعد اللہ نے کہا ہے، تو تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا تھا، اس میں کہا اما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدت، کتنی بھی بڑی سے بڑی تکلیف، تنگی، شدت کسی مومن پر نازل ہو، یجعل اللہ بعدہ فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کشادگی ضرور پیدا کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، اور کہا دیکھو کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، ایک تنگی دو آسانیوں پر، ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ علماء نے کہا العسر جو ہے دونوں جگہ ایک ہی ہے، کیونکہ ال کے ساتھ وہ آ رہا ہے، اور یسر جو ہے نکرہ ہے، اس لیے وہ دو مانے جائیں گے۔ یہ بھی ایک تفسیر علماء کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ کہا کہ إِنَّهُ لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک تنگی اور تکلیف کا دروازہ کھولتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دو آسانی کے دروازے کھولتا ہے۔ مکہ میں تنگی ہو گئی تو اس سے بہتر حالات کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں، وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی پوری۔ یہاں تو دعوت کے لیے مشکل تھی، وہاں پر تو شریعت کے لیے سارے راستے کھل گئے، غلبہ اسلام کا ہو گیا، وہی بنیاد بنی۔ یوسف علیہ السلام باپ سے محروم ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، پھر اس کے بعد عزیز مصر کے پاس گئے بک کے، پھر اس کے بعد تہمت لگی، جیل میں گئے، پھر کیا ہوا؟ خواب دکھا بادشاہ کو، اور اس کے بعد ایسی پوزیشن پہ پہنچ گئے
تکلیف 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 اور عزت. قال جعلنی علی خزائن الارض، ڈائریکٹ اس پوزیشن میں ہو گئے کہ مجھے خزانوں پر ذمہ دار بناؤ. تو ایسا اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک تکلیف کے بعد آسانی رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تکلیفیں، مصیبتیں، ناکامیاں، پریشانیاں ہی سیڑھی بن جاتی ہیں کسی کامیابی کا. آدمی کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. کبھی برے حالات ہی خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ باتیں یاد رکھیں. اور یہ حدیث نمبر 19 ہے جو ہم نے ختم کی. انشاءاللہ مزید باتیں کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور جو کچھ ہم نے اس میں کہا، سنا، سیکھا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.